الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك لك صدقه والامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وإرشادك الرجل في الأرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل ردي البصر لك صدقة وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلبك في دلب أخيك لك صدقة رواہ الترمذی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ تقول ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انه خلق كل انسان من بني آدم على 60 و800 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وحلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس او شوكة او عزما عن طريق الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدد تلك 90 و800 سلامة رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة يوم القيامة تطلع فيه الشمس الى آخر الحديث. عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات بين فان فساد ذات البين هي حالقة رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کی عزیز نوجوان بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا کہ آسانیاں پیدا فرمائی. بندہ بہت ساری چیزوں کو دنیاوی مشاغل میں رہتے ہوئے نہیں کر پاتا، تو آسان ترین چیزیں اس کے لیے مہیا کرا دی کہ ان پر عمل کر کے وہ اللہ کا تقرب، اللہ کی خوشنودی، اپنے آخرت کے لیے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم، جتنے بھی انسان ہوئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں 360 جوڑ رکھے ہیں. 360 جوڑوں پر مشتمل انسان ہے، اور ہر جوڑ کے بدلے اسے ایک صدقہ دینا ضروری ہے. شکرن، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ. کہاں سے دے سکتا ہے آدمی؟ روزانہ 360 روپئے کون صدقہ کر سکتا ہے؟ 1 روپیہ بھی اگر ہر جوڑ کے بدلے نکالے. تب اس کا حل بتایا، چھوٹی چھوٹی آسان ترین نیکیاں، لیکن آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ذمے، آپ کے اوپر عائد چیزوں کو آپ
اپنے ذمے سے ادا کر سکتے. ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو سکتا ہے ان جملوں کو ادا کرنے سے. فرمایا جو اللہ اکبر کہے, جو الحمدللہ کہے, جو لا الہ الا اللہ کہے, جو سبحان اللہ کہے, جو استغفر اللہ کہے, جو لوگوں کے لیے راستوں سے پتھر, کانٹا, ہڈی وغیرہ ہٹائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے, لوگوں کو برائیوں سے روکے, تو یہ سارے کام کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کر دیا. ترمذی شریف کی روایت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیرے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھنا تیرے لیے صدقہ ہے. تمہارا بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا صدقہ ہے. بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. پتھر, کانٹا, ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹانا صدقہ ہے. اپنے ڈول سے, ایک آدمی کنویں سے پانی کھینچ رہا ہے, اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے. یعنی اس سے ایک بات معلوم پڑی کہ اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں, آپ کسی کے کام آ رہے ہیں تو اس کام آنے کا آپ کو ثواب ملے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ میں ایک جوڑی دار ہے, اس کے پاس کچھ کمی ہے کھانے کی, آپ نے شیئر کر دیا اس کے ساتھ, آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. آپ بائک سے کہیں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی آدمی آپ کو اسی راستے پہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے, آپ نے اس کو سوار کر دیا, اس کی مدد کر دی, آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. تجربات بتاتے ہیں کہ ان گنت لوگ راستے میں ملتے ہیں, فلاں جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, فلاں جگہ پہنچنا ہے, کہاں سے جانا ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. آپ نے نیت درست کر لی کہ راستہ بتانے پر مجھے ثواب ملنے والا ہے اور صدقے کا ثواب ملنے والا ہے, اس نیت سے آپ نے راستہ بتا دیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل کی چیز ہے راستہ بتانا, ورنہ لوگ گھما بھی دیتے ہیں یوں ہی مزہ لینے کے لیے. 5 منٹ میں پہنچنے والے راستے کو آدھا گھنٹہ اس بندے کو گھمایا کہ فلاں جگہ سے جانا ہے, پھر وہاں جانا ہے, پھر وہاں جانا ہے, پھر وہاں سے. تو جہاں آپ کو صحیح راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے, غلط دشا میں دشاہین کرنے پر گناہ بھی ملے گا. بھٹکا دیا آپ نے, بلا وجہ تکلیف پہنچائی, اس کو الجھا دیا, تو کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جن پر آپ کو ثواب مل رہا ہے, آپ کی آخرت سنور رہی ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کر رہے ہیں, الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, صدقہ, نماز, روزے جیسی اہم ترین عبادت کے برابر ثواب ملے ایسی چیز نہ بتاؤں؟ قالوا بلا, صحابہ اکرام کہنے لگے ضرور بتائیے. فرمایا صلاح ذات البین, معاملات کو درست کرنا, روٹھے ہوئے کو منا لینا, جھگڑے ہوئے سے جھگڑا ختم کر دینا, کسی دو لوگوں میں صلح کرانا, یہ ان تمام بڑی بڑی عبادتوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور اس کا الٹا کرنا, کاڑی لگا دیا, کسی دو بھائیوں میں جھگڑا لگا دیا, بڑا چڑھا کر اس کو بتا دیا, اس کے پاس الگ بتا رہا ہے, اس کے پاس الگ بتا رہا ہے, اور ارادہ یہ ہے کہ یہ جھگڑے اور دور بیٹھا میں مزہ لیتا رہوں. تو اس پر وعید ہے کہ جیسے صلح کرانا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے, ویسے ہی جھگڑا کرانا, معاملات کو بگاڑنا دین کو موڑ دیتا ہے. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيِّنِ هِيَ الْحَاجَةُ,
دین کو موڑنے والی چیز ہے یہ، بگاڑ پیدا کرنا، جھگڑے کرانا، ناراضگی پیدا کرانا. تو یہ ساری چیزیں نیکیوں کے لائن کی ہمیں لینی چاہیے. ابھی دیکھیے ہر بندہ جو ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، جس کے اوپر بار ہے پورے گھر کا، وہ گھر چلا رہا ہے، اخراجات پورے کر رہا ہے، اپنی گاڑی کمائی لا کر گھر میں خرچ کر رہا ہے، اور وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہے. اس انتک توغدو پر، محنت پر اور اپنا پسینہ بہانے پر، حلال کمائی کے تلاش کر کے گھر پہ لا کر دینے پر. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ. جو بندہ نیکی کی ثواب کی امید کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے اخراجات پورا کرنا، گھر کے اخراجات کا پورا کرنا، گھر کی ضرورتوں کا پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری پر بھی اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. بخاری شریف کی روایت. تو یہ آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، آپ کے روز کے کام ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی نیت درست کر لی، آپ اس کو ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ ساری چیزیں لینے لائق ہیں، حاصل کرنے لائق ہیں. کوئی بھی آپ راستے سے چل رہے ہیں، کوئی پتھر آپ کو دکھ رہا ہے، کوئی اور ٹکرا سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اپنے اس کو ہٹا دیا، بازو کر دیا، صدقے کا ثواب. کانٹا کسی کو چپ سکتا ہے، آپ نے بازو کر دیا. کوئی ہڈی کسی کو چپ سکتی ہے، آپ نے بازو کر دی، آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. ایک نابینا بندہ ہے جو چل پھر نہیں سکتا، جس کو راستے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، آپ نے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، یا نہیں پہنچا سکے تو کم سے کم اس کو ایسے راستے پہ لگا دیا کہ وہ صحیح اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو معمولی وقت لیے ہوئے ہیں، اس میں بہت ٹائم نہیں لگ رہا ہے، آپ کا بہت وقت نہیں جا رہا ہے، اور آپ کی نیت درست ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے. اچھی بات کا منہ سے نکالنا، بھلی بات، گشت میں جا کر ہی اللہ رسول کی بات ہوگی، درمیانی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہی اللہ رسول کی بات ہوگی، عمومی مجلس ہوگی تو ہی اللہ رسول کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے. آپ چل پھر رہے ہیں باہر، سوسائٹی میں، معاشرے میں، بازار میں، اپنے شاپ پر، اپنے کام کی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھلی بات آپ نے کسی سے شیئر کر دی، کہہ دی، تو اس بھلی بات کے کہنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے. کسی کے اندر کوئی غیر شرعی کام آپ اس سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گناہ کا کام وہ کرتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کا دوست ہے، جانکار ہے، یا مسلمان بندہ ہے، کوئی غلط چیز، گناہ کی چیز، غیر شرعی چیز آپ اس سے ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو اصلاح کی غرض سے اور تنبیہ کی غرض سے آپ اس کو بتا رہے بھائی یہ مت کر، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن یہ مسلمان جب گھر سے چل رہا ہے اور نماز کے ادا کرنے کے ارادے سے چل رہا ہے، ہر قدم پر جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. نزدیک ہے، گھر سے نزدیک مسجد ہے، چل کے جائیے، ہر قدم پر ثواب ملے گا. یہ نیکیاں جمع کرنے کے طریقے شریعت نے بتلائے ہیں، اور کتنے آسان ترین نسخے ہیں
جو شریعت بتلا رہی ہے. آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں, اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں, اپنی آخرت بنا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں. ہر قدم جو نماز کے نیت سے آپ مسجد کی طرف بڑھا رہے ہیں, آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. صلح صفائی کرا رہے آپ, چلتے پھرتے, ایسے کوئی بہت بڑی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں, چلتے پھرتے آپ نے کسی اپنے جانکار سے کہہ دیا بھائی چھوڑ دے, ساری ناراضگی کو درگزر کر دے. اور اللہ بہت بڑے دینے والے ہیں. معمولی لین دین کو مت دل پر لگا, اپنی رشتہ داری کو بڑھاوا دے, اس کو اوپر رکھ. مال تو آنے جانے والی چیز ہے, آپ نے صلح کرا دی, ان کے معاملے میں آپ فیصل بن گئے, آپ کے کہنے سے ان کی صلح ہو گئی, صدقے کا ثواب ملے گا. کوئی مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے, مسلمان بھائی ہے, ایک چلن چل پڑا ہے, اغیار کے الفاظ منہ سے نکالنے کا چلن چل پڑا ہے. آپ کو کوئی فون آ رہا ہے, فون ریسیو کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, فوراً ہمارے بہت سارے مسلمان غیر شرعی اور گناہ پر مبنی جملے زبان سے نکالتے ہیں. نمستے, نمسکار اور نہ جانے کیسے کیسے جملے جن سے گناہ ہو رہا ہے, اور جو شرکیہ جملے ہیں جن کے اگر معنی کو آپ دیکھیں گے تو سراسر شرک پر مبنی جملے ہیں. میں اپنے سر کو آپ کی تعظیم میں جھکاتا ہوں, میں اپنے آپ کو پوری طرح سجدے کے طور پر آپ کے سامنے جھکاتا ہوں. یہ جملے اگر کوئی سنسکرت زبان میں کہے گا نمستے اور نمسکار کے ذریعے تو شرک والے جملے ہیں, گناہ ملے گا. اور اس کے برخلاف جب کوئی مسلمان سے اس کی بات ہو رہی تو ہاں بول, اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے سلام کرنے کی. یہ نہ فون اٹھاتے ہوئے سلام کر رہا ہے, نہ ملاقات کرتے ہوئے سلام کر رہا ہے, نہ رخصت ہوتے ہوئے سلام کر رہا ہے. اسلامی طریقہ کہ آپ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو پہلے آپ کا کام ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جب رخصت ہو رہے تب بھی یہ شریعت کی تعلیم ہے. خدا حافظ, اللہ حافظ اور نہ جانے کیا کیا جملے یہ لوگوں کے رائج کیے ہوئے جملے ہیں. شریعت کی تعلیم تو سلام ہے, سلام. یہ سلام سے آغاز ہو, سلام سے اختتام ہو. جب آپ رخصت بھی ہو رہے ہیں کسی سے تو آپ کو سلام کر کے رخصت ہونا ہے. جیسے ہی فون رکھنے کا وقت آ رہا ہے سلام کر کے فون رکھنا ہے, فون اٹھانا ہے سلام کر کے فون اٹھانا ہے. اگر مسلمان ہے, پتا ہے کہ یہ مسلمان بندہ سامنے سے بول رہا ہے. ہر وہ فون, اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اتنی زیادہ کوئی بھی چیز کا غلو بھی بہت برا ہوتا ہے, فون اٹھاتے ہی سلام کرنے کی عادت. اب سامنے ان نون نمبر ہے, آپ نہیں جانتے کون ہے, آپ اس کو سلام کر رہے ہیں, اور وہ پھر وہاں سے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے, کوئی کسی چیز کا ہائڈ کرنے والا بندہ ہے, آپ اس کو سلام کر بیٹھے. کنفرم ہونے کے بعد کہ سامنے جو بندہ فون اٹھا رہا ہے جس سے آپ کی بات ہونے والی ہے وہ مسلمان ہے تو آپ کو سلام کرنا ہے. جب بات ختم ہونے کے قریب ہو, آپ ایسے ہیں کہ فون رکھنے والے, تو آپ کو سلام کر کے رکھنا ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نیکیاں دلائے گی, آپ کو اللہ کا تقرب دلائے گی, آپ کی آخرت سنوارے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی ساری زندگی شریعت, سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.